السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف خفیہ دستاویزات کے معاملے پر اسپیشل کونسل کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ 345 صفحات پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے جان بوجھ کر خفیہ دستاویزات افشا کیے تھے، تاہم ان کی عمر اور یادداشت کے پیش نظر انہیں سزا نہیں ہو سکے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خفیہ دستاویزات کے معاملے میں جو بائیڈن کو سزا ملنا مشکل ہے کیونکہ وہ کمزور یادداشت والے ایک عمر رسیدہ شخص ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقات کے دوران ملنے والے شواہد ناکافی ہے، جس بنا پر جو بائیڈن کو ان کی ضعیف العمری اور یادداشت کی کمزوری کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکی۔ واضح ہے کہ 1 سال قبل امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر سے خفیہ دستاویزات ملنے کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ خفیہ دستاویزات امریکی حکام کو واپس کر دی گئی تھی۔ جو بائیڈن کے گھر سے ملی ٹاپ سیکرٹ ٹیگ والی دستاویزات میں خارجی و عسکری پالیسی سمیت افغانستان سے متعلق اہم تفصیلات اور جو بائیڈن کی نوٹ بک بھی شامل تھی، جس میں انہوں نے انٹیلیجنس ذرائع اور طریقہ کار سے متعلق نیشنل سیکورٹی پر نوٹس درج کیے ہوئے تھے۔ تحقیقات کے دوران جو بائیڈن سمیت 173 افراد کے انٹرویوز کیے گئے، جن میں 147 عینی شاہدین بھی شامل تھے۔ رپورٹ پر اپنے رد عمل میں وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے معاملے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کیس میں ان پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ جو بائیڈن کے وکلاء کی جانب سے رپورٹ کے اجراء کے بعد خصوصی کونسل کو ایک خط کے ذریعے بائیڈن کی یادداشت سے متعلق اپنے الفاظ پر نظر ثانی کی درخواست کی گئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے آرمی چیف جنرل زیلوزنی کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کرنل جنرل الیگزینڈر سیرسیکو کو نیا آرمی چیف نامزد کیا ہے۔ صدر زیلنسکی اور سابق آرمی چیف جنرل کے درمیان کئی ماہ سے اتفاقی کی اطلاعات گردش کر رہی تھی۔ یوکرینی صدر کے مطابق یوکرینی فوج نے ثابت کیا ہے کہ وہ آسمانوں پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یوکرینی فوج پچھلے سال زمینی جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی فوج کو فوری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پناہ گزین کیمپ پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ غزہ میں بمباری میں 130 افراد شہید کر دیے گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں نور شمس پناہ گزین کیمپ پر چھاپے مار کارروائی کے دوران ایک گھر کا گھیراؤ کر کے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایک گھر پر چھاپے کے دوران ایک شخص نے فوجیوں پر فائرنگ کی، جسے جوابی فائرنگ میں ہلاک کیا گیا۔ امریکہ کی مرکزی کمان سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں سے تعلق رکھنے والے دھماکہ خیز مواد سے لدے بحری ڈرونز اور اینٹی شپ کروز میزائلوں کے خلاف 7 حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سینٹ کام کے دستوں نے 8 فروری کو حوثیوں کے 4 بحری ڈرونز اور بحر احمر میں بحری جہازوں پر داغنے کی تیاری میں ہوئے 7 اینٹی شپ کروز میزائلوں کے برخلاف اپنے جائز حقوق کے زمرے میں 7 حملے کیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں تعین کردہ میزائلوں اور بحری ڈرونز تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ کارروائیاں جہاز رانی کی آزادی کا تحفظ کریں گی اور بین الاقوامی پانیوں کو امریکہ کے لیے زیادہ باسلامت اور باحفاظت بنائیں گی۔ کل حوثیوں نے اطلاع دی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے شمال مغربی شہر صعدہ کو ہدف بنایا ہے اور حبیدہ شہر پر چند گھنٹوں کے اندر 2 فضائی حملے کیے۔ اسرائیل نے زمینی کارروائی کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ رفح کے محفوظ زون پر فضائی حملوں کو بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل نے یہ اقدام اس وقت کیا جب اقوام متحدہ نے جنگ کا دائرہ رفح تک پھیلانے سے بے گھر فلسطینیوں کے لیے تباہ کن نتائج کا انتباہ دیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا کہ وہ جنوبی غزہ میں حملے سانحہ ثابت ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح کے مختلف حصوں میں 8 اور 9 فروری کو فضائی بمباری اور ٹینکوں سے گولہ باری کی گئی۔ فلسطینی خبررساں ادارے کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں 9 فروری کو اب تک 3 بچوں سمیت کم از کم 8 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور دیگر اعلیٰ حکام کی جانب سے غزہ میں جنگ کو رفح تک توسیع دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جہاں لاکھوں بے گھر فلسطینی شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مرکزی اتحادی اور غزہ جنگ کے لیے مالی و فوجی تعاون فراہم کرنے والے امریکہ نے رفح میں بڑے پیمانے پر حملوں پر انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی سانحے سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں عام شہری وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رفح وہ علاقہ ہے جسے اسرائیل نے خود محفوظ زون قرار دیا اور عام شہریوں کو وہاں پناہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے ایک میمورنڈم جاری کیا ہے جس میں امریکی فوجی امداد حاصل کرنے والے ممالک کے لیے اصولوں کو درج کیا گیا ہے۔ یہ اصول نئے نہیں، مگر امریکی حکومت کی جانب سے پہلی بار کانگریس میں سالانہ رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امداد موصول کرنے والے ممالک کس حد تک شرائط پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔
یہ میمورنڈم اس وقت جاری کیا گیا ہے جب اسرائیل نے 28,000 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ غزہ کی پٹی کھنڈیر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ملیشیا کی سب سے بڑی عدالت نے آج جمعے کے دن شریعت پر مبنی 12 سے زائد سرکاری قوانین یہ کہتے ہوئے رد کر دیے کہ ان سے وفاقی اتھارٹی پر آنچ آتی ہے۔ اسلام پسندوں نے اس فیصلے کی مذمت کی۔ انہیں اندیشہ ہے کہ اس سے سارے ملک میں شرعی عدالتوں کی نفی ہوگی۔ وفاقی عدالت کی 9 رکنی بینچ نے 8-1 کی رولنگ میں اپوزیشن زیر اقتدار کلنٹن ریاست کے 16 قوانین رد کر دیے، جن کی روح سے بدفعلی، جنسی ہراسانی، خواتین کے مردانہ لباس پہننے اور مردوں کے زنانی لباس پہننے پر سزائیں دی جاتی تھی۔ عدالت نے کہا کہ ریاست ان موضوعات پر اسلامی قوانین نہیں بنا سکتی کیونکہ ان قوانین کا احاطہ ملیشیا کے وفاقی قانون کے تحت ہوتا ہے۔ ملیشیا میں دوہرا قانونی نظام ہے۔ مسلمانوں کے نجی اور خاندانی معاملات دیوانی قوانین کے ساتھ شرعی قوانین کے تحت چلتے ہیں۔ نسلی شہریوں میں سبھی کو ملیشیائی قانون کے تحت مسلمان مانا جاتا ہے۔ ملیشیا کی 33 ملین کی آبادی میں ان کی تعداد 2/3 ہے۔ ملیشیا میں ان کے علاوہ چینیوں اور ہندوستانی اقلیتوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ دیہی شمال مشرقی ریاست کلندن کی 2 مسلم خواتین نے، جہاں کی 97% آبادی مسلمان ہے، 2020 میں ملک کی اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس ریاست میں 1990 سے قدامت پسند پین ملیشین اسلامک پارٹی کی حکومت ہے۔ آج جمعے کے دن سینکڑوں PAS حامی عدالت کے باہر جمع ہوئے۔ وہ شرعی قوانین کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ عدالت کی رولنگ کے بعد کورٹ بلڈنگ کے باہر میڈیا سے بات چیت میں سیکریٹری جنرل PAS تقی الدین حسن نے کہا کہ ہم آج بے حد مایوس ہیں۔ اسلامی شرعی قوانین کے لیے یہ سیاہ جمعہ ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ سالانہ عالمی دفاعی نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ نمائش میں 26 ارب ریال کی مختلف نوعیت کی خریداری کے 61 معاہدے کیے گئے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ریاض میں گزشتہ 5 روز سے جاری عالمی دفاعی نمائش 8 فروری کو ختم ہو گئی۔ نمائش میں 116 ممالک کے مختلف وفود نے شرکت کی، جن میں 441 سرکاری تھے۔ نمائش میں آنے والوں کی تعداد 1,06,000 سے زیادہ رہی، جبکہ 773 صنعتی کمپنیوں نے اپنے اسٹالز لگائے جہاں ان کی دفاعی سامان کی مصنوعات رکھی گئی تھی۔ نمائش کے اختتام پر عسکری صنعت اتھارٹی کے کمشنر انجینئر احمد بن عبدالعزیز اولی نے نمائش کے انعقاد پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زائرین کی سہولت کے لیے آب زمزم کے کولرز کو مستقل طور پر بھرنے کا خصوصی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ادارہ امور حرمین شریفین میں آب زمزم کی فراہمی کے شعبے کی انتظامیہ کی جانب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روزانہ بنیاد پر آب زمزم کے ٹینکرز ارسال کرنے کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبی شریف میں روزانہ کی بنیاد پر آب زمزم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اہلکاروں کی ٹیمیں کام کرتی ہے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کولرز میں آب زمزم کم نہ ہو۔ مسجد نبی شریف میں صرف روضہ شریف کے مختلف مقامات پر آب زمزم کے 10,000 کولرز رکھے گئے ہیں، جنہیں روزانہ مستقل بنیاد پر بھرا جاتا ہے۔ کولرز میں پانی کم ہوتے ہی کارکن فوری طور پر اسے دوسرے کولر سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ آب زمزم کی مستقل فراہمی سے متعلق کارکن جہاں کولرز میں آب زمزم کی موجودگی کو یقینی بناتے ہیں، وہاں ان کے ذمہ دار ایک بار استعمال ہونے والے گلاسوں کی فراہمی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 10 ٹینکرز کے ذریعے آب زمزم فراہم کیا جاتا ہے۔ زمزم کو خصوصی ٹینکوں میں اسٹور کرنے کے بعد انہیں فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے مسجد نبی شریف کے کولرز میں بھرا جاتا ہے۔ ریاض میں غزہ پٹی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے منعقد کی گئی عرب وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے 4 عرب ممالک کے وزرائے خارجہ ریاض پہنچ گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق گزشتہ شام فلسطینی آزادی آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری حسین شیخ قطر، امارات، مصر اور اردن کے وزرائے خارجہ ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے۔ مہمان کا استقبال سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخریجی نے کیا۔ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کو شاہی پروٹوکول میں ایوان خاص لے جایا گیا۔ واضح ہے کہ ریاض میں عرب وزرائے خارجہ کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے تجاویزیں پیش کی گئی۔ اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کی۔ پاکستان میں عام انتخابات 2024 میں بڑے بڑے سیاسی رہنما شکست کھا گئے۔ بعض نئے چہروں نے پرانے اور آزمودہ سیاستدانوں کو دھول چٹا دی۔ ڈان نیوز کے مطابق عام انتخابات کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑے اپسیٹس پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ سربراہ مسلم لیگ نواز شریف، سربراہ جمعیت العلماء اسلام
مولانا فضل الرحمان رہنما مسلم لیگ نواز رانا ثناء اللہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو شکست ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق، سابق رہنما مسلم لیگ نواز چودھری نثار، رہنما استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین، رہنما مسلم لیگ نواز سعد رفیق کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کے حلقے NA 127 سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو آزاد امیدوار ملک ظہیر عباس نے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ملک ظہیر عباس 82,230 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ بلاول بھٹو 15,500 ووٹ حاصل کر سکے۔ راولپنڈی کے حلقے NA 53 سے سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نواز کے سابق رہنما چودھری نثار علی خان کو مسلم لیگ نواز کے ہی امیدوار راجہ قمر اسلام نے شکست دی۔